بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کا وہ خاموش شہر جہاں کوئی نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، صدیوں سے ہے ویران۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ سے لگ بھگ 350 کلومیٹر کی دوری پر مقبروں کھنڈروں سے بھرپور ہے یہ جگہ، اور اس شہر کا سب سے مشہور نام ہے مدائن صالح۔ اس شہر کی گنتی بھی آج سے ہزاروں سال پرانے دنیا کے سب سے خوشحال، امیر اور طاقتور شہروں میں سے ہوا کرتی تھی، بلکہ یہاں پر ہزاروں کی بڑی تعداد میں لوگ آباد ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وقت کے بہت ہی ہونہار لوگ تھے، کیونکہ آج کے دور میں یعنی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اگر آپ لوگ اس بستی میں جائیں گے تو اس بستی میں موجود جو باقی ہے ان کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، جس قابلیت اور ہنرمندی کے ساتھ ان لوگوں نے اونچے اونچے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اتنی خوبصورت عمارتیں بنائی ہیں۔ جب یہ شہر اتنا آباد تھا، اتنا ہنرمند تھا، اتنی قابلیت تھی، تو آخر اس شہر میں ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے؟ آخر اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس شہر کا اتہاس کیا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو شہر اپنے دور میں دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر شہر بننا چاہتا تھا، وہی شہر آج پچھلے سینکڑوں سالوں سے بالکل ویران پڑا ہے؟ ایک بار ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس شہر کے پاس سے گزرنا ہوا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یعنی صحابہ اکرام کو ایسا کیا کہا تھا جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی مسلمان اس شہر میں پاؤں رکھنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، بلکہ ڈر کی وجہ سے کبھی اس شہر میں گھسنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا۔ دراصل ان ساری ہی بستیوں کا تعلق اللہ کے پیارے پیغمبر یعنی حضرت صالح علیہ السلام سے ہے۔ اس شہر میں جو لوگ رہتے تھے انہیں قوم سمود کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس قوم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ نہ ہی صرف حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے بلکہ ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ پتھروں کو تراش کر عمارتیں بنانے میں یہ لوگ ماہر ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ان لوگوں کے ہاتھوں سے تراش کر بنائی گئی وہ عمارتیں آج بھی مدائن صالح کی عرب کی اس بستی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس دور میں اس علاقے میں حد سے زیادہ کنویں ہونے کی وجہ سے وہاں پانی کی کوئی کمی نہ تھی، اور بارش کے پانی کو یہ لوگ پہاڑوں کے اوپر جمع کرنے میں ماہر تھے، اور زمین کے زرخیز ہونے کی وجہ سے ان کی فصلیں بھی خوب اچھی ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کی بستی اس دور میں نہ صرف دنیا کی سب سے خوشحال بستی مانی جاتی تھی بلکہ سب سے طاقتور اور امیر بستیوں میں سے ایک تھی۔ اور انہی چیزوں نے ان لوگوں کو دھیرے دھیرے گھمنڈی اور ظالم بنانا شروع کر دیا۔ آس پاس کے کمزور علاقوں پر حملہ کرنا، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، ان سے لوٹ پاٹ کرنا،
ان لوگوں کا پیشہ بن چکا تھا۔ حد سے زیادہ مال و دولت ہونے کی وجہ سے اب یہ لوگ دھیرے دھیرے عیاشیوں کی طرف بھی بڑھ چکے تھے، مگر ایسے ہی دور میں خدا کی طرف سے ان لوگوں کی نصیحت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے، اس قوم کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اور بار بار یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں تم لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہوں، اور بتایا تم لوگ جو کر رہے ہو وہ بالکل غلط ہے، مگر قوم کے لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی، بلکہ الٹا دن بدن ان لوگوں کا غصہ، گھمنڈ، ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا۔ ایک دن قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہو تو تم کچھ ایسا دکھاؤ کہ جس کو دیکھ کر ہم کو یہ یقین ہو کہ تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے آگے یہ بھی کہا کہ یہ جو سامنے تم پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ جو بڑی سی چٹان نظر آ رہی ہے، تم اس میں سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور ان کے دعا کرتے ہی اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہاں پر موجود لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر ہی بھیجی گئی ہے، اسی لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی پیو گے۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ جان لو کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا۔ کچھ دنوں تک اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے رہے، پوری پابندی کے ساتھ وہ کام کرتے رہے جس کا حکم حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا تھا، مگر جب دھیرے دھیرے ان لوگوں کا صبر ٹوٹ چکا تھا، ان لوگوں کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا حکم مانے۔ اس قوم کے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ اب الٹا جب بھی اس اونٹنی کو کہیں دیکھا کرتے تھے، یعنی کہیں چڑھتے ہوئے یا پھر کہیں کھاتے ہوئے اور کسی بھی حال میں دیکھتے تو فوراً چڑ کی وجہ سے ان کے سینے میں آگ لگ جایا کرتی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اس قوم کے نوجوانوں نے مل کر چپکے سے معصوم اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس اونٹنی کا قتل صرف 8 سے 9 لوگوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ پورے قوم کی رضامندی تھی کہ اونٹنی کا قتل کر دیا جائے۔ اور اس معصوم اونٹنی کے قتل ہونے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کر دیا۔ عذاب کے بعد اگلے دن شہر کا پورا نقشہ پوری طرح سے بدل چکا تھا، کیونکہ اس شہر میں اب سانس لینے والا ایک بھی انسان باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اونچے اونچے محل اور عالیشان عمارتیں جن کو یہ لوگ پتھروں کو تراش کر بنایا کرتے تھے، ان اونچی اونچی عمارتوں کے اوپر اس قوم کے لوگوں کو بے حد غرور اور گھمنڈ تھا، وہ بالکل ویسا ہی سنسان باقی رہ گیا۔ آج بھی اس بستی میں موجود عمارتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید اس دور میں اس شہر کی آبادی کم سے کم 3 سے 4 لاکھ ضرور رہی ہوگی۔
اور اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ تابوت کے موقع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تو انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو اس علاقے کے بارے میں نصیحت فرمائی، اور انہوں نے وہاں پر ایک کنواں دکھایا اور ان صحابیوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی کنواں ہے، اس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ جلد سے جلد اس بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ کوئی آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ڈرنے کی جگہ ہے اور رونے کا مقام ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی نصیحت کی وجہ سے ہزاروں سالوں تک لوگ اس بستی کے قریب سے نکلتے تو تھے مگر اس بستی میں گھسنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل چکے ہیں۔ پچھلے 4 سے 5 سالوں کے اندر سعودی عربیہ کے خلیفہ نے بڑے بڑے چینجز کیے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا بدلاؤ اس بستی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ بدلاؤ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس جگہ کو ایک ٹورسٹ پلیس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں اور ٹکٹ خرید کر اس جگہ کا معاوضہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ سعودی عربیہ آتے ہیں اور اسپیشلی اس جگہ پر آتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں اور اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سارے مومنوں کو سیدھی راہ پر چلائے، ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔